السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطاء الحق۔ پروگرام یورپ کی آواز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ برطانیہ و یورپ میں مقیم پاکستانی کشمیری کمیونٹی کی آواز وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بات کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے ہر لحاظ سے، صنعتی لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں، آبادی کے لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس وقت کراچی میں جس کو ہم کبھی روشنیوں کا شہر کہتے تھے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، معصوم لوگوں کو، معصوم صحافیوں کو دن دہاڑے دندناتے لوگ پھرتے ہیں گنے لے کر، اور ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ کون سی یہ طاقتیں ہیں، کون سی طاقتیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ یہ ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا رہی ہیں؟ کیا مفادات ہیں؟ کون سی خفیہ تیسری طاقتیں ہیں؟ تمام سیاسی پارٹیاں، ANP، MQM، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر چھوٹی سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہیں، ایک دوسرے کو یہ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے مورد الزام جو ہے وہ ٹھہرا رہی ہیں۔ کچھ تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ دائیں بازو اور بائیں بازو آپس میں جنگ کرنے جا رہے ہیں یا جنگ کر رہے ہیں۔ اس پر آج ہم بات کریں گے، اور مسلم لیگ نون کا جو اہم اس وقت مسلم لیگ نون زیر بحث ہے اس وقت تمام کرنٹ افیئر کے پروگرامز میں۔ تجزیہ نگاروں کے قلم جو ہیں مسلم لیگ نون کو لکھ رہے ہیں کہ ان کا جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے، کیا وہ اہم کردار ادا کرے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو کہ ڈلیور نہیں کر پا رہی کسی نہ کسی وجہ سے، کیونکہ کسی حد تک یہ بھی مان لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ بے بس ہے۔ آپ بھی ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبر جو ہیں وہ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھیں گے۔ لائیو پروگرام میں کال کر کے اپنے تجزیات، اپنے خیالات ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان سے، ہم سے اگر اتفاق نہیں کرتے، اپنے جو بھی آپ ویوز ہیں وہ دینا چاہتے ہیں دیجیے۔ اور یہ جو اہم ترین ایشو ہے جو پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر دائیں بازو اور بائیں بازو کا یہ جو محاورہ تجزیہ نگار استعمال کرتے ہیں، اس پر ہم یہ چاہیں گے کہ آپ آ کے اپنے خیالات جو ہیں ان کا تجزیہ جو ہے وہ دیجیے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں محترم قیصر امام صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایڈیٹر UK ٹائم اور سینئر ترین جرنلسٹ ہیں برطانیہ میں۔ بڑا اچھا، بڑا خوبصورت اور بڑا ہی سچا تجزیہ دیتے ہیں۔ کیسا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دائیں بازو اور بائیں بازو کی ہم بات سنتے ہیں تجزیہ نگاروں سے، جی، یہ دائیں بازو اور بائیں بازو ہے کیا، اور کون کون سی پارٹیز جو ہیں ان میں ملوث ہیں؟ یہ کون کون سی پارٹیز ہم ملوث کر سکتے ہیں، یا کون کون سی پارٹیز جو ہیں دائیں بازو اور بائیں بازو میں ملوث ہوتی ہیں، اور یہ کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ دیکھیں، یہ سیاسی اصطلاح جو ہے یہ پارلیمنٹ کے وجود سے سامنے آئی ہے۔ پارلیمنٹ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں، جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے، وہ اسپیکر کے دائیں طرف بیٹھتی ہے، اور جو اپوزیشن پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اسپیکر کے بائیں طرف بیٹھتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ دائیں بازو اور بائیں بازو کی اصطلاح جو ہے یہ جنم لیتی ہے پارلیمنٹ کے اس سسٹم سے۔ لیکن اب اس کے معنی جو ہیں وہ مختلف مواقع پر بدلتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض اوقات یہ کہا گیا ہے کہ جو مذہبی پارٹیاں ہیں وہ دائیں بازو کی ہیں، اور جو غیر مذہبی پارٹیاں ہیں وہ بائیں بازو کے ہیں۔ سیکولر پارٹیوں کو بعض اوقات بائیں بازو میں شمار کرتے ہیں۔ پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ جو لوگ فیوڈلز ہیں ان کو دایاں بازو شمار کیا گیا ہے، جو لوگ سوشلسٹ ہیں ان کو بائیں بازو شمار کیا گیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی پارلیمانی اصطلاح ہے کہ جو لوگ اپوزیشن میں ہیں وہ بائیں بازو میں ہیں، اور جو حکمران ہیں وہ دائیں بازو کے کہلاتے ہیں۔ مگر یہ ہم کیا سر پاکستان پیپلز پارٹی کو، MQM کو، دوسری اتحادی جو جماعتیں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کو دائیں بازو سمجھتے ہیں؟ کیا دائیں بازو والا کردار بھی ادا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ اصل میں پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں اس کے کئی رخ ہیں۔ میں پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر سیاسی پارٹیاں ایسی نہیں ہیں جو اپنے منشور سے یا اپنے خیالات سے یا اپنے فکر سے، اپنے تصور سے، اپنے فلسفے سے پہچانی جائیں۔ ان کا کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں ہوتا۔ بیسیکلی یہ ساری کی ساری
حکمرانی کے لیے وجود میں آتی ہیں، اور یہ ایک طرح کے دھڑے بندیاں ہوتی ہیں. سیاسی پارٹیاں تو صحیح معنوں میں یہ نہیں کہلائی جا سکتی میرے خیال کے مطابق. میں تو سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات موروثی سیاست نے ایک ایسی صورتحال جنم دے دی ہے جس میں ایسے لوگ جو کسی پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کے جانے کے بعد ان کے جو ورثاء ہیں، ان کے خاندان کے لوگ، وہ ان پارٹیوں کے مالک اسی طرح سے بن اچھا جاتے نہیں، ہیں. مگر یہاں پر ایک منٹ میں تھوڑی سی تفصیل جاننا چاہوں گا. سیاسی پارٹیاں نہیں ہوتی ہیں، وہ کون سی پارٹیاں ہیں؟ کیا کہیں گے ہم؟ مسلم لیگ نون سیاسی نہیں ہے، پاکستان پیپل پارٹی سیاسی نہیں ہے، تو یہ مذہبی جماعتیں ہیں. دیکھیں، مسلم لیگ کے الف بے پے تے کتنے ہی تو فیکشن ہیں، کتنے ہی دھڑے ہیں. کیا ان سب کا منشور الگ الگ ہے؟ کیا ان کا مقصد الگ الگ ہے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، سب ایک ہیں. پھر یہ کہ جو پارٹیاں اس کے علاوہ ہیں، مسلم لیگ کے علاوہ ہیں، ان میں بھی دھڑے بندیاں ہیں، پارٹی کے اندر پارٹیاں ہیں. وہ پیدا ہوتی ہیں افراد کی وجہ سے کہ ان کے وہ فلاں شخص کے دھڑے میں شامل ہیں. کوئی نون ہے تو اس لیے کہ وہ نواز شریف ہے، کوئی فنکشنل ہے تو اس لیے کہ وہ ایک اور پیر صاحب کے دھڑے میں ہے. یہ پارٹیاں انسان لوگوں کے ناموں سے پہچانی جاتی ہیں. یہ اپنے فکر، اپنے تصور اور اپنے فلسفے کی روح سے پہچانی نہیں جاتی. ان کا کوئی فکری وجود تو ہے ہی نہیں سرے سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ جو دائیں اور بائیں بازو میں جو پارٹیاں اگر آ رہی ہیں یا آتی ہیں یا ان کو ہم سمجھتے ہیں، یہ دائیں طرف جو کردار ان کو ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، اور جو بائیں طرف کی ہیں ان کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. جی بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل. کراچی کی طرف آتے ہیں. سر، کراچی ایک بہت ہی اہم ترین ایشو ہے پوری دنیا میں اس وقت. پاکستان پہ اگر کوئی بھی بات کرے تو کراچی سب سے پہلے اہم ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک دوسرے کو الزامات دے رہی ہیں جو سیاسی پارٹیاں، یہ کوئی کسی کو الزام دیتا ہے جی یہ ٹارگٹ کلنگ کروا رہے ہیں، کوئی کسی کو کہتا ہے یہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، اور کوئی تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تیسری قوتیں جو ہیں وہ اپنا فائدہ اٹھا رہی ہیں. کون سی تیسری قوتیں، اور یہ ٹارگٹ کلنگ سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کون کر رہا ہے، پہلے تو یہ سوچنا چاہیے. اگر آپ غور کریں تو جب بھی کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو معاملہ کچھ سیاسی پارٹیوں پر آ جاتا ہے. آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں حکومت کے اندر شامل ہیں، اتحاد میں شامل ہیں، وہی آپس میں لڑ رہی ہیں. اور مقصد ان کا کیا ہے کہ کراچی جو منی پاکستان ہے اس پر کراچی، سکر، حیدرآباد، جن علاقوں میں ایک پارٹی جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے دوسری پارٹیوں سے، تو یا تو اس کی مخالفت کی جائے، یا جن کی مخالفت کی جا رہی ہے وہ اپنے مخالفین کی مخالفت کریں. تو یہ آپس میں بھی ان کی لڑائی ہو رہی ہے، اور یہ نئی چیز نہیں ہے. یہ جب سے میرا خیال ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے سے یہ بات شروع ہوئی ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں ڈکٹیٹرشپ کی دین ہیں. جب لا اینڈ آرڈر نہیں رہتا کسی ملک میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. لا اینڈ آرڈر نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس اسلحہ ناجائز اس قدر جمع ہو گیا ہے کہ آج کل میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ذرا سا آدمی جس کے پاس 4 پیسے ہیں اس کے پاس ناجائز اسلحہ موجود ہے. اور جب ناجائز اسلحہ موجود ہوتا ہے تو وہ ناجائز طریقے سے استعمال بھی ہوتا ہے. آج کل یہ رواج ہو گیا ہے، پاکستان کا ہر بڑا آدمی کسی کلاشنکوف بردار کو ساتھ لیے پھرتا ہے. سر جی، کراچی کے ایشو پہ جو ہے ہم کنٹینیو رکھیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. حق صاحب، آپ بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں. تھینک یو سر. اور میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وینس ٹی وی آپ پہ پراؤڈ ہے، اور آپ اتنی محنت کر کے اچھے اچھے گیسٹ لے کے آتے ہیں. میں بلکہ آپ کا ممنون ہوں. کمیونٹی آپ پر بہت زیادہ پراؤڈ ہے. آپ ظاہری بات ہے چیئرمین ہیں، ٹی وی کو چلا رہے ہیں، اور کمیونٹی اور برطانیہ اور خاص طور پر جو یورپ میں مقیم کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ پراؤڈ ہے کہ آپ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ ماشاءاللہ یہ بات کرتے ہیں. حق صاحب، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہماری کمیونٹی کو ہم کوشش کریں، ان کو انوالو کریں، ان سے پتہ کریں کہ ہم کس طرح ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ کیسر امام ماشاءاللہ از اے ویری گڈ مین. ان کے جو ویو پوائنٹ ہیں وہ ہماری کمیونٹی تک آنے چاہیے. کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ آپ بڑی نالج کے ساتھ لوگوں کو لے کے آتے ہیں، اور پولیٹیشین کے علاوہ ہماری لوکل کمیونٹی کو انوالو کریں. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے.
جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھ طاہر علی صاحب موجود تھے، چیئرمین وینس ٹیلی ویژن، کافی انکریج کرتے ہیں کمیونٹی کے مسائل کو، عوام کو وہ سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں مختلف ٹی وی پروگراموں کے ذریعے. آپ نے جیسا کہ ناظرین ابھی ہمارے چیئرمین ان کی بات بھی سنی، آپ بھی اگر کسی قسم کے کسی بھی ایشو پر بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کمیونٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں اور آپ کمیونٹی میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان کی ترقی کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے بھی، برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے بھی، تو آپ اگر ٹیلی ویژن پر تشریف لانا چاہتے ہیں ضرور ڈیفینیٹ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں رابطہ کیجئے. ہمارا ای میل ایڈریس ابھی پروگرام کے آخر میں آپ دیکھ سکیں گے، آپ ضرور ای میل کیجئے. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ شامل ہوں، اور اس کے علاوہ آپ ہمارے جو کرنٹ افیئر کے پروگرام ہیں، فار ایگزامپل یہ یورپ کی آواز جو پروگرام ہے، یہ آپ ہی کی آواز ہے. آپ ہمارے پروگرام میں ٹیلی فون لائن کے ذریعے آپ شرکت کر کے آپ کا جو بھی تجزیہ، جو بھی آپ کے خیالات ہیں، جو بھی آج کا جو اس وقت ایشو ہے کراچی کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں، آگے جا کے مسلم لیگ نون پر بھی ہم بات کریں گے، جو 10 نکاتی ایجنڈا جو انہوں نے دیا ہے، 45 دن کا ٹائم دیا ہے پاکستان کو، پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت کو، تو اس پر بھی بات کریں گے. آپ اس موضوع پر جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں، خیالات جو اپنے دینا چاہتے ہیں، آپ ضرور تشریف لائیے. ٹیلی فون نمبر جو ہیں وہ آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. سر جی بات کر رہے تھے کراچی کی تیسری قوت کی بات کر رہے ہیں. اچھا ایم کیو ایم کا تھوڑا سا میں ٹچ یہاں پر دیتا ہوں. پاکستان پیپل پارٹی کے سندھ کے وزیر داخلہ جو ہیں، بار بار انہوں نے ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں کو کہا ہے جی کہ یہ دہشت گردی ملوث ہیں، یہ کئی بار پکڑے گئے. مگر ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایم کیو ایم کے سابق ناظم جو ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا. اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دو جو سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ ان میں کوئی آپس میں جھگڑا ہونے کی وجہ سے کوئی تیسری طاقت جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے؟ دیکھیں، تیسری طاقت کی بات جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی ابھی، اس لیے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ اس کی نشاندہی نہیں کرتے کہ وہ تیسری طاقت کون سی ہے. لیکن یہ بات جو ہے یہ تو اب مسلمہ ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں اس وقت کراچی میں موجود ہیں، تھوڑا یا بہت ان کا حکمرانی میں کوئی حصہ ہے، تو وہ آپس میں لڑتی ہیں. ظاہر ہے کہ ڈومینیٹ کرتی ہے ایم کیو ایم، تو اس کے مخالفین بھی ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے ایک اپنا ایک اس کا منشور ہے. مثال کے طور پر میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ان کا ایک بہت اچھا جو نقطہ نظر ہے ایم کیو ایم کا، وہ جاگیرداری کے خلاف ہے. اور جو لوگ جاگیرداری کے حق میں ہیں یا جن کو وہ سوٹ کرتی ہے، تو وہ ایم کیو ایم کے اس نظریے کو تو پسند نہیں کرے گی، وہ تو ضرور ان کے خلاف ہوگی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جنم اس طرح سے لیتی ہیں. پھر یہ کہ اس سے پہلے جماعت اسلامی ایم کیو ایم سے پہلے کراچی کی حکمران تھی. آج کل کراچی کی حکمرانی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے حصے میں ہے، لیکن ظاہر ہے اے این پی بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے. پیپلز پارٹی بھی اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ کراچی کی ایک ڈومیننٹ پارٹی ہے. اب اے این پی کو بھی دیکھ لیں، اے این پی بھی اس وقت کراچی میں کافی آپ دیکھ لیں یونائٹڈ ہے اور کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، مگر اے این پی کی طرف سے بھی ایم کیو ایم پہ الزام جا رہا ہے، پاکستان پیپل پارٹی بھی ایم کیو ایم پہ الزام لگاتے ہیں. یہ تینوں پارٹیاں ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہیں، اور میرے خیال میں ان تینوں کا اس میں حصہ ہے، اس معاملے میں حصہ ہے پوری طرح سے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب بھی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وزیر داخلہ صاحب کو کراچی طلب کیا جاتا ہے، اور وہ کراچی آتے ہیں کہ جی مسائل حل ہو جائیں گے. رحمان ملک جو وفاقی وزیر داخلہ، جی ہاں. اس کے بعد ان کی گورنر صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور ایم کیو ایم کے دوسرے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور معاملات جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے سرد پڑ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ خفیہ ہی رہتے ہیں، یہ کبھی ظاہر نہیں ہوتا کہ کون کس کو مار رہا ہے. اب ایک آپ چھوٹی سی بات سوچیں نا کہ یہ عرصے سے سب کچھ ہو رہا ہے، کتنے افراد کو عدالت میں پیش کیا گیا ملزم کے طور پر، اور کتنے افراد کو عدالتوں میں پیش کر کے ان کے خلاف کوئی سزا حاصل کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ لا اینڈ آرڈر نہیں کرتے صحیح، جب تک آپ ملزموں کو کٹہرے میں نہیں لاتے باقاعدہ کھل کر، یہ نہیں کہ جی ٹھیک ہے ایک پارٹی کا آدمی جو ہے وہ پکڑا گیا تو دوسری پارٹی نے اس کا نام بھی خفیہ رکھا ہے، اور اگر نام لیا ہے تو پھر اس کے بعد ان کے درمیان اور فساد ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ قانون سب کے لیے ہے، کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے، نہ ہی ہونا چاہیے. جس کے بھی ملزم پکڑے جائیں
ان کو عدالت سے سزا دلوائی جائے. آج تک کتنے ملزموں کو سزا دلوائی گئی ہے؟ سینکڑوں کی تعداد میں انسان جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، لیکن جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے کیا آپ ان کے نام انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار بنیادی طور پر حکمران طبقہ ہوتا ہے. نہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مجرم ہے، اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اس کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے، عدالت میں اس کو سزا نہیں ہوتی، عدلیہ ذمہ دار ہوئی کہ حکومت؟ نہیں، جب تک آپ کسی کو ملزم کو پکڑ کر اس کے خلاف کوئی ثبوت فراہم نہیں کرتے، عدالت اپنے طور پر فیصلہ نہیں کر سکتی. عدالت کا کام یہ ہے کہ وہ ثبوت کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے. اچھا، ابھی آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ جب بھی کوئی معاملات جو ہیں کراچی کے اندر سنگین ہوتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پر وزیر داخلہ جو ہمارے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کو وزیر اعظم کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے کہ فوری طور پر جا کے معاملات کو وہ ٹھنڈا کریں اور ان پہ کنٹرول کریں. اب وزیر داخلہ کی اس کا مطلب ہے کہ جب وہ جاتے ہیں، ابھی آپ نے بات بھی کی کہ وہ معاملہ جو ہے کچھ وقت کے لیے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے ان کے کنٹرول میں ہے یہ سارا کچھ؟ دیکھیں جی، یہ بات جو ہے وہ سامنے تو بالکل نہیں آتی کہ کیا موضوع زیر بحث تھا، کس طرح سے زیر بحث تھا، اور اس بحث کا نتیجہ کیا نکلا، یہ تو سامنے کبھی نہیں آتا. ہوتا صرف یہ ہے کہ جب بھی ان جماعتوں کے درمیان، ان سیاسی پارٹیوں کے درمیان کوئی فساد ہوتا ہے تو پھر یہ آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں، یا وہ کراچی میں مل کے بیٹھتے ہیں، یا وہ لندن میں مل کے بیٹھتے ہیں، یا کسی اور جگہ، اور کچھ نہ کچھ عرصے کے لیے معاملات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. لوگوں کو یہ پتہ کبھی نہیں چلتا کہ ملزم کون تھا. اور اگر کبھی کسی شخص نے، وزیر داخلہ جو تھے سندھ کے، انہوں نے یہ بات ایک دفعہ کہہ دی کہ جی اتنی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ایک اور پارٹی، بڑی پارٹی جو ہے کراچی کی، اس کے ملزم ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ملک میں، پورے ملک میں سیاسی خلفشار پیدا ہو گیا. یہ کیوں ایسا ہوا؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، اور اگر انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، انہوں نے کسی کو عدالت میں پیش نہیں کیا. اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا. کیا اب وہ اس کے بعد وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا؟ کیوں ٹھنڈا ہو گیا؟ کیا وہ بات آئی گئی ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا تھا یا تو وہ قطعی غلط تھا، اور اگر صحیح تھا تو ان میں اتنی جرت ہونی چاہیے تھی کہ وہ عدالت میں اتنے لوگوں کو پیش کرتے اور ان کو سزا دلواتے. لیکن ایسا، جب تک آپ قانون کے مطابق لوگوں کے ساتھ سلوک نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ معاملات کبھی ٹھنڈے ہو نہیں سکتے. یہ پاسبل نہیں ہے. نہیں، مگر یہ ابھی آپ نے اس بات پر بھی بات کی کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہاں پر جو کراچی میں موجود ہیں، کسی نہ کسی کا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت حصہ ہے اس میں. اس کا مطلب ہے یہ آپس میں خود ہی لڑ رہے ہیں؟ یہی تو میں نے کہا ہے. نہیں تو اس کا مطلب سر کہ یہ اگر یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، عوام کا کوئی بھی ہمدرد نہیں ہے؟ پھر عوام کا ہمدرد، یہ سارے حکمرانی چاہتے ہیں بھائی، یہ سارے حکمرانی کے خواہش مند ہیں، یہ حکومت چاہتے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، ڈومیننسی چاہتے ہیں اپنی. تو یہ بڑی بڑی جو سپیچز ہوتی ہیں، جلسوں میں آ کر بڑی بڑی تقریریں کرنی، عوام کے حقوق کے لیے، بجلی کے بحران کو دور کرنے کے لیے، غربت کے بحران کو، مہنگائی کے بحران کو دور کرنے کے لیے یہ بڑی بڑی سپیچز کرتے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین. یہ سب سیاسی بیانات ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ لطیفہ ہے. جتنے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملک میں بجلی کا بحران ختم کیا جائے، لوگوں کو بجلی مہیا کی جائے، کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ بجلی کہاں سے آئے گی؟ کیا کسی کے پاس بجلی اتنی ہے کہ وہ 19 کروڑ انسانوں کو بجلی فراہم کر سکے؟ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے، کیا وہ جانتے ہیں کہ گیس موجود نہیں ہے؟ اگر موجود ہی نہیں ہے اتنی زیادہ تو وہ لوڈ شیڈنگ ختم کیسے ہوگی؟ کون ختم کرے گا؟ کسی لیڈر نے آج تک آ کے یہ بتایا کہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہر شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ فلاں فلاں معاملات حل کیے جائیں. حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کسی نے آج تک بتایا؟ کسی لیڈر نے یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب کے سب جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے. معاملات کو ٹھیک کرنے کا منصوبہ کسی کے پاس نہیں ہے، صرف مطالبات ہیں، اور مطالبات کی کوئی نوعیت بیکار ہے ساری، کچھ بھی نہیں ہے. نہیں تو یہ پھر یہ کس نے حل بتانا ہے سر؟ عوام نے حل بتانا ہے، حکومت نے بتانا ہے؟ جو لوگ سیاسی لیڈر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی کا بحران ختم کیا جائے، وہ یہ بتائیں کہ یہ بحران کیسے ختم ہوگا. جو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بند کی جائے، وہ یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے ختم کی جا سکتی ہے.
ملک میں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہے، قطعی طور پر نہیں ہے، بتائیں لوگوں کو کہ کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے ہونی چاہیے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ اسی بات کو کنٹینیو، اسی موضوع کو آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ کیسر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کرتے ہیں پروگرام یورپ کی آواز میں۔ یورپ کی آواز آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے۔ اسکائی 805 پر آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں ہر اتوار کی رات 9 بجے۔ لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے پروگرام میں کال کر کے اپنے خیالات، تجزیات اور جو بھی آپ کی بات ہوتی ہے، ہمارے جو لیٹسٹ ایشوز ہوتے ہیں پروگرام میں، اس پر بات کرتے ہیں۔ اسکائی 805 کے علاوہ اگر آپ پوری دنیا میں، یو کے، یورپ کے علاوہ کہیں پر بھی آپ ہمارا لائیو ٹرانسمیشن وینس ٹیلی ویژن کی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ www.venustv.tv اگر آپ ٹائپ کریں انٹرنیٹ پہ تو آپ ہماری لائیو ٹرانسمیشن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بات کر رہے ہیں آج ہم کراچی میں جو اہم ترین ایشو ہے ٹارگٹ کلنگ کا، جس میں معصوم بچوں کو، بزرگوں کو، معذور بزرگوں کو اور معذور خواتین جو ہیں ان کو سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو قتل، شہید کر دیا جاتا ہے۔ کیسر امام صاحب سینئر ترین جرنلسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر جی، بات ابھی بریک سے پہلے ہو رہی تھی کہ سیاستدان یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ بحران ختم کیا جائے، مشورہ نہیں دیتے۔ اس پر تھوڑی سی بات کر کے پھر دوبارہ ہم کراچی کے ایشو پہ آئیں گے۔ انڈسٹریلائزیشن پر بھی آپ بات کر رہے تھے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مشورہ جو ہے، یہ جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس کو ٹھیک کیا جائے، تو جس کو ہم کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی آئیڈیاز نہیں ہے کہ اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں ان کی جو سوچ ہے نا، ساری جو لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی پہلے آپ اقتدار ہمارے حوالے کر دیں، پھر ہم یہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ اور جب وہ اقتدار ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہوتا یا وہ کسی پروگرام پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ اب ہم بات انڈسٹریلائزیشن کی اس لیے چل نکلی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ملک میں گرانی جو ہے یہ ایک پرابلم ہے، چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ لوگوں کی رسائی سے باہر ہیں، تو اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ کوئی شخص یہ فارمولا نہیں دے، کوئی سیاستدان یہ نہیں بتاتا کہ گرانی پر قابو کیسے پایا جائے۔ اب ظاہر ہے پاکستان پیٹرول پیدا نہیں کرتا، پیٹرول دوسرے ملکوں میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی قیمتیں دوسرے ملکوں میں فکس ہوتی ہیں۔ پاکستان کو اگر مارکیٹ سے پیٹرول لینا ہے تو وہ ان قیمتوں پر لے گا جو غیر ممالک میں طے ہوئی ہیں، اور جب وہ اس قیمت پر لے گا تو ملک میں اسی طریقے سے وہ فروخت بھی ہوگا۔ سیم تھنگ، جو چیز پاکستان میں پیدا ہوتی ہے اس کی قیمت بھی وہ ہو جائے گی جو اسی چیز کی دنیا کی دوسری مارکیٹوں میں قیمت ہے، اس لیے کہ یہ گلوبل ولیج ہے۔ اس میں ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ایک ایسا نظام ہے جس میں چیزیں ساری دنیا میں ایک جیسی قیمت پر فروخت ہوتی ہیں، لہذا یہ گرانی بڑھے گی، اور پاکستان میں آج کل چیزوں کی وہی قیمتیں ہو رہی ہیں جو یورپ میں ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی جو اجرت ہے، جو تنخواہ ہے، جو آمدنی ہے، وہ پوری نہیں ہے، وہ اس معیار کی نہیں ہے جس معیار کی قیمتیں ہیں یا یورپ میں جو معیار ہے آمدنی کا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن نہیں کی گئی، بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ اگر انڈسٹریلائزیشن کی جاتی، بے روزگاری کم ہوتی بلکہ ختم ہو جاتی تو یہ صورتحال پیش نہ آتی۔ سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں نا آپ، چاہ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری ہونی چاہیے، تو سر سرمایہ کاری کس طریقے سے ہو کہ پاکستان میں؟ دیکھیں اس کی مثالیں ہیں، میں ایک مثال دے سکتا ہوں، اگرچہ میں جتنے فوجی ڈکٹیٹر ہیں میں ان کو پسند نہیں کرتا، لیکن ایوب خان نام کا ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا، اس نے PIDC قائم کی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ کی نگرانی میں ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو انڈسٹری لگاتا تھا، انڈسٹری تیار کرتا تھا، ایک کارخانہ لگایا جاتا تھا، اس کارخانے کو چلایا جاتا تھا، 1 سال 2 سال کے بعد جب وہ منافع میں چلا جاتا تھا تو اس کو فروخت کر دیا جاتا تھا اور دوسرے کارخانے کی طرف توجہ دی جاتی تھی۔ اس طرح سے یہ کام ہو سکتے ہیں اس وقت، یعنی ایک ایسا موقع بھی حکومتی لیول پہ آپ جی، یہ سارا گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت ہوتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ انڈسٹری لگانے کے لیے آپ کو کئی قسم کے پرمٹ حاصل کرنے پڑتے ہیں۔ اس جنجال سے جب تک نکلا نہ جائے، یہ چیز فری نہ ہو،
جو شخص جو کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کو پورا پورا موقع ملے ہر طرح کا، اس وقت تک یہ فری اکانومی اور کس کو کہتے ہیں؟ فری اکانومی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے آپ ایک درخواست دیں، اس درخواست کے لیے 6 ماہ کے لیے انتظار کریں اور اس انتظار کے دوران رشوت دے کے اس کو منظور کروائیں. یہ باتیں اس طرح سے ہوتی نہیں ہیں. لا اینڈ آرڈر کی بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر کوئی تھانے دار 1 لاکھ روپیہ دے کے رشوت ایک تھانے کا انچارج بنا ہے تو اس کو 1 لاکھ روپیہ تو پیدا کرنا ہے نا. تو وہ کیسے کرے گا؟ جب تک وہ غلط کام نہیں کرے گا وہ پورا نہیں کر سکے گا. یہ صورتحال لا اینڈ آرڈر کی اسی طرح سے ختم ہوگی جب آپ قانون سب کے لیے ہوگا. انڈسٹریلائزیشن اس وقت ہوگی جب گورنمنٹ کوئی منصوبہ بنائے گی، اس منصوبے پر عمل کرے گی. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے مشورہ مانگا جائے، اگر ایز اے تجزیہ نگار آپ سے کہتے ہیں کہ آپ تجزیہ دے دیں اپنا کہ یہ جو مہنگائی، بجلی، یہ سارے جو بحران ہیں، ان کا حل آپ یہ سمجھ لیں کہ سرمایہ کاری زیادہ سے زیادہ ہو؟ جی بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ دیکھیں، سرمایہ کاری بیسک چیز ہے. پاکستان کے لوگوں کے پاس بہت سرمایہ ہے، حکومت کے پاس کم ہے، اس لیے حکومت نوٹ چھاپ رہی ہے بہت زیادہ، لیکن عام لوگوں کے پاس بہت سرمایہ ہے. وہ سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں کرتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان سے باہر سرمایہ رکھتے ہیں، بزنس بھی باہر کرتے ہیں. ان کو پاکستان میں وہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں. ان کے اپنے تحفظات ہیں، ان کے اپنے اعتراضات ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب لا اینڈ آرڈر صحیح ہوتا ہے. کوئی بھی کسی ملک میں بھی سرمایہ کاری اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. واپس کراچی کی طرف آتے ہیں. کراچی کیونکہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، پاکستان کا بڑا شہر ہے، اور آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ صنعت کاری کے حوالے سے کافی ملیں، انڈسٹریل ایریا وہاں پر بہت زیادہ ہے. پاکستان میں کراچی کی ترقی جو ہے، یہ 3 اہم سیاسی پارٹیاں، ANP، پاکستان پیپل پارٹی اور MQM، ان کو ہم ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں اس تمام جو ٹارگٹ کلنگ کا؟ بڑی حد تک یہی ذمہ دار ہیں. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تینوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں اور یہ ٹارگٹ کلنگ کا اگر ہم ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو سر یہ مل کر پاکستانی عوام کو جو ہے وہ سڑکوں پر یہ قتل و غارت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک نہایت دلچسپ چیز یہ ہے کہ حکمران بھی یہ تینوں پارٹیاں ہیں. ان کا یہ فرض ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو تو پکڑ کر لائیں عدالت میں. حکمرانی کا اور کیا مطلب ہے؟ کیا آپ ملزموں کو پکڑ نہیں سکتے؟ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ کے پاس پولیس فورس نہیں ہے، آپ کے پاس تفتیشی ادارے نہیں ہیں. وہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کچھ کر سکتی ہے؟ اگر عوام تو بیچاری مظلوم ہے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ جو لوگ مختار ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، صرف وہ کر سکتے ہیں. نہیں، مگر اگر عوام سڑکوں پہ آتی ہے، عوام احتجاج کرتی ہے، عوام بھی تھوڑی سی اگر اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہیں سڑکوں پر آ کر، یہ جو ہمارے حکومتی اعلیٰ عہدیداران ہیں، اعلیٰ جو قیادتیں ہیں جاتی ہیں عوام کے پاس، ان کو رد نہیں کیا جا سکتا؟ اگر ان کو رد کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے طرف گامزن ہوں گے؟ جب تینوں بڑی سیاسی پارٹیاں جو علاقے کی حکمران ہیں ان کا اپنا یہ حال ہوگا تو باقی عوام کہاں سے آئیں گے؟ ٹھیک سر، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان کی بات سن لیتے ہیں، پھر دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاکر قریشی کر رہا ہوں جی، کاروان فکر سے. جناب شاکر قریشی صاحب، کیسے ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ آج کراچی پہ ہم بات کر رہے ہیں. جی سب سے پہلے میں سلامت کرتا ہوں آپ کے مہمان کو، بہت محترم ہے ہمارے لیے اور بڑی خوبصورت انداز میں آپ کو تفصیل سے بات بتا رہے ہیں. میں صرف تھوڑی سی بات اس لحاظ سے کرنا چاہوں گا کہ انڈسٹریلائزیشن اور انویسٹمنٹ پاکستان میں ہونی چاہیے. یہ تو ایک بیسک چیز ہے کہ جو کہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے، لیکن کیوں نہیں ہو رہی اس کی طرف توجہ کرنی بہت ضروری ہے. ٹھیک. جو ہمارے دشمن ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، جو بھی اینٹی پاکستانی فورسز ہیں، وہ یہ نہیں ہونا دینا چاہتے کہ شاکر صاحب آپ بھی کالمسٹ بھی ہیں، آپ کالم بھی لکھتے ہیں، آپ چیئرمین ہیں کاروان فکر کے. ایک فکر انگیز آپ کا یہ پلیٹ فارم ہے. یہ جو بھی والا جو ورڈ ہے یہ مجھے تو ہضم نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو یہ معصوم لوگوں کو جو ہے وہ مار رہے ہیں؟ سیاسی پارٹیاں ہیں تو سیاسی پارٹیاں کیوں کر رہی ہیں؟ سیاسی پارٹیاں تو کون سی سیاسی پارٹی ہے؟ اور اگر کوئی تیسری قوت ہے تو کون ہے سر وہ؟ ہونی طاقتیں ہیں عطاء الحق صاحب. یہ اس میں ہمارا سب سے بڑا دشمن امریکہ خود ہے، ہمارا اس سے چھوٹا دشمن ہمارا انڈیا ہے،
اس کے بعد وہ جو مسلم اسلام کے جو خلاف طاقتیں ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں. ان لوگوں نے ہمارے اندر یہ جو سیاستدان ہیں یہ پینیٹریٹ کر دیے ہیں, اور یہ جو سیاستدان یہ خون کے پیسے سیاستدان ہیں جن کو علم کا فقدان ہے, جن کو پاکستان کی سرزمین سے دھرتی سے پیار نہیں ہے, جن کو پاکستان کے بچوں کے مستقبل سے پیار نہیں ہے. آپ دیکھیے سوئٹزرلینڈ میں پاکستانی سیاستدانوں کے, نام نہاد سیاستدانوں کے جو بڑے بڑے اکاؤنٹ ہیں, ان کی اگر آپ جو اپنا اعداد و شمار اگر آپ حاصل کریں تو آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے کہ پاکستان جیسے ملک کے اگلے 50-60 سال کا بجٹ بغیر کسی ٹیکس کے چل سکتا ہے اگر صرف وہی سرمایہ واپس آ جائے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری صہیونی طاقتوں نے ان سیاستدانوں کو یہ سکھا دیا, یہ پڑھا دیا کہ تم نے پاکستان کے اندر صرف ترقی نہیں ہونے دینی ہے, تم نے پاکستان کے اندر خون کا بازار گرم رکھنا ہے, پاکستان کے جو بچے ہیں ان کو تعلیم نہیں حاصل ہونے دینی ہے, ہم اپنے مقاصد کا بھی حاصل کر سکیں گے. دیکھیے طالب صاحب, آپ اس طرح ذرا غور سے توجہ کیجئے کہ پاکستان کی سرزمین کے اندر چھپے ہوئے جو ذخائر ہیں اس کے اوپر توجہ ہے امریکہ کی, اس کے اوپر توجہ ہے CIA کی. ان ذخائر کی طرف ہماری توجہ نہ جائے, ہمارے حکمران ان کو حاصل نہ کر پائیں, اس لیے ہمارے اندر یہ جو گناہ گار لوگ ہیں وہ انڈکٹ کر دیے گئے ہیں, چاہے وہ داڑیوں والے ہیں چاہے وہ داڑیوں کے بغیر ہیں. شاکر قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ دوسرے کالر بھی ہیں, ان کو بھی لائن پہ لیتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ اٹھایا, اس کو ہم گفتگو جو ہے وہ کیسر امام صاحب کی خدمت میں رکھیں گے. جی السلام علیکم. ہیلو, اپنے ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ اگر آپ کم کر دیں تو میرے خیال سے ہم زیادہ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے. کال کرنے سے پہلے اگر آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے ہمارے ساتھ کال کریں تو میرے خیال سے ہم اچھے طریقے سے ایک دوسرے کی بات سن بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. ہمارے ساتھ دوسرے کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں یہ صاحب بیٹھے ہوئے نام تو ان کا یاد نہیں, انہوں نے جتنے بھی باتیں کی ہیں نا وہ 100 بلکہ 200% رائٹ کی ہیں. اور اس سے پہلے پروگرام ہوا تھا میں نے یہی کہا تھا لا اینڈ آرڈر جو ہے نا ورلڈ پر, وہ یہ جتنے بھی ہے نا پالیٹیشین یہ آپس میں لڑ رہے ہیں کسی کے لیے, پبلک کا خیال نہیں کر رہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یہ پولیٹیکل یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, پبلک کی طرف دیکھتے نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے. نمبر 2 مگر سر پبلک جی آپ بات کیجیے. وہاں کی طرف میں آپ کو یہ پروگرام جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سیاسی پارٹیوں کو مورد الزام تو ٹھہرا رہے ہیں. چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا آپ اگر اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں گے نا تو پھر میرے خیال سے ہم اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں. وہ ابھی تک بھی یہی ہے, اسلام ہے تبھی. ہیلو, اگر انہیں حکومت چلانی ہے آرام سے بیٹھے پہلے پھر کام کرے اور یہ لڑنے کا ختم کرے. لیٹس کم بیک ٹو دی پبلک کم فرسٹ. وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو صاحب بیٹھے ہیں میں ان کا بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے جتنے بھی یہ 100 بلکہ 200% باتیں صحیح کی ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کی کال کا جناب, بہت مہربانی. کال کرنے سے پہلے میں ناظرین سے گزارش کروں گا, کال کرنے سے پہلے ٹیلی ویژن کی آواز کو اگر بند کر لیں تو ہم اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. چھپے جو ذخائر ہیں پاکستان میں, شاکر قریشی صاحب بڑی اچھی بات کر کے گئے ہیں کہ چھپے ذخائر جو ہیں ان پر بیرونی قوتیں اور بیرونی طاقتیں جو ہیں ان کی نظر ہے, اور وہ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں بیرونی قوتیں اور اسلام دشمن اور پاکستان دشمن جو قوتیں ہیں ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی. اب بلوچستان کو اگر دیکھ لیں کہ بلوچستان میں جو ذخائر اس وقت موجود ہیں سر وہ کسی سے چھپے نہیں ہوئے. اگر بلوچستان کے ذخائر پاکستان ٹھیک طریقے سے استعمال کرے تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے بجٹ میں بہت زیادہ جو ہے وہ آپ لا تعداد قسم میں جو ہے وہ آپ پیسہ دیکھ سکتے ہیں. یہ بیرونی قوتیں جو ہیں, ابھی انہوں نے ہلکا سا امریکہ کا ذکر کیا, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیرونی قوتیں پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی؟ دیکھیں اصل بات یہ نہیں ہوتی کہ بیرونی قوتیں یہ فیصلہ کریں گھر میں بیٹھ کے کہ فلاں فلاں ملک کو ترقی کرنے دینی ہے اور فلاں کو نہیں ترقی کرنے دیتی. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے کچھ مفادات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے بلوچستان کی بات کی ہے, تو بلوچستان ظاہر ہے کہ ہر قسم کے ذخائر سے مالا مال ہے, اور وہ ذخائر آج تک سامنے نہیں لائے گئے, وہ نکالے نہیں جا سکے, ان سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی کمی ہے, ہمارے پاس سرمایہ کاری کی کمی ہے,
اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے، ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. بلوچستان میں کتنے عرصے سے لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، آپ اس کا اندازہ تو ذرا کریں. کب سے نہیں ہے؟ 40 سال ہو گئے ہمیں. ہم وہاں لا اینڈ آرڈر نہیں کر سکتے. کون لے کے آئے گا لا اینڈ آرڈر؟ کون لے کے؟ حکومت کا کام ہے. حکومت کا کام ہے کہ حکومت اپنے مفادات سے نکلے، حکمران طبقہ اپنے مفادات سے باہر نکلے اور جو بھی کلپریٹ ہے اس کو سزا دے اور اس کو سامنے لائے. عدالت میں نہ صرف یہ کہ انصاف ہو بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. جب تک ایسا نہیں ہوگا عوام کا اس پر کوئی اعتماد نہیں پیدا ہوگا. فرض کر لیں، جیسا کہ ابھی نظر بھی آ رہا ہے اور ہم فرض بھی کچھ کر سکتے ہیں، حکومت ناکام ہو چکی ہوئی ہے، یہ اس قسم کے جو لا اینڈ آرڈر پر قابو پانے کے لیے فرض کر سکتے ہیں نا. میں حکومت کو میں قطعاً مورد الزام نہیں ٹھہراتا. اگر ناکام ہو چکے ہوئے ہیں، لا اینڈ آرڈر پر قابو نہیں پایا جا سکتا، کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں، ہمارے پاس جو دوسرے سیاستدان ہیں متبادل، وہ بھی ویسے ہی ہیں. ہمارے پاس سسٹم کی کمی ہے. ہم نے وہ سسٹم ایوالو نہیں کیا جو ملکوں کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان میں کیا صدارتی نظام حکومت ہے یا پارلیمانی نظام حکومت ہے؟ کیا ہم آج تک یہ طے کر سکے؟ پاکستان میں آج کہتے ہیں لوگ کہ پاکستان میں پارلیمنٹ خود مختار ہے، لیکن کیا سارا انتظام جو ہے، سارے معاملات یہ بڑا اچھا ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں؟ بالکل بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ان کی بات سن لیں سر، دوبارہ اسی پر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں پرویز شیخ بول رہا ہوں. جی پرویز صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے جناب آج کے ایشو پہ؟ یہ جو پاکستان کے جو مسائل ہیں انہوں میں سے میرے خیال میں جو بے روزگاری ہے جی، اور اس کی وجہ سے جو حالات جو ہیں وہ بہت بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک، اس سلسلے میں میں کیسر امام سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی کیسر امام صاحب آپ سے بات کرنا چاہیں گے؟ جی پرویز صاحب جی کیجیے بات سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام پرویز شیخ ہے، تو میں کیسر امام سے بات جی آپ بات کیجیے سر، بات کیجیے. جی شیخ صاحب. ہاں جی. تو اچھا جی اچھا، پاکستان میں اس وقت بہت سے مسائل ہیں. جی ہاں. لیکن کرنے کے لیے جو سیاستدان ہیں وہ سیریس نہیں ہیں. جی. اور وہ مسائل کو حل کرنا ہی نہیں چاہتے. جی. میرے خیال میں جو کیسر امام نے بات کی ہے کہ بے روزگاری جو ہے وہ 100 مسائل کی جڑ ہے. جی. اور بہت سے پاکستانی جو ہیں جو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے خواہش مند ہیں کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. جی. لیکن یہ ہے کہ امن و امان کی حالت یہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے. سرمایہ دار جو ہے وہ ہمیشہ اپنے سرمایہ کو محفوظ کرنے کے لیے انویسٹ کرتا ہے. جی ہاں. وہاں سرمایہ دار کے سرمایہ کو کی کوئی حفاظت نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر اتنا برا ہے کہ دن دہاڑے جو ہیں یہ پولیس والے یا یہ بتا افروز جو ہیں وہ لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. سرمایہ دار جو ہے، ایک سرمایہ دار سے اگر کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو اخباروں میں آتا ہے تو 10 سرمایہ کار جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں. جی ہاں. تو میں کیسر امام کی بات سے جو اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں امن و امان کی حالت جو ہے وہ بہت بہتر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے پرویز شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ کی اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو برطانیہ میں مقیم ہماری جو یورپ میں مقیم کمیونٹی ہے پاکستان کے لیے بہت زیادہ درد رکھتی ہے، اور بڑی اچھی باتیں آپ نے آ کے کی. اسی طرح میں چاہوں گا کہ ناظرین اگر آپ بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور پروگرام میں تشریف لائیں اور اپنے خیالات اور اپنی جو بھی آپ کی رائے ہے اس سے ہمیں نوازیں. کالر بھی یہی کہتے ہیں سر کہ یہاں پر جو ہماری کمیونٹی ہے وہ بھی پاکستان کے لیے بہت درد رکھتی ہے. ان کو بھی اندازہ ہے کہ پاکستان میں عوام کے ساتھ، معصوم لوگوں کے ساتھ سخت زیادتی ہو رہی ہے. بے روزگاری کی وہ کہنے کہ بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑی جڑ ہے. بے روزگاری اگر ختم نہیں ہوتی، حکومت ناکام ہو چکی ہے. میں دوبارہ اسی بات پر آتا ہوں. جی. لا اینڈ آرڈر ختم کرنے کے لیے بھی اگر حکومت ناکام ہو چکی ہے،
اس کا حل جو ہے وہ متبادل سیاستدان بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, اب ہم مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں کیونکہ وقت ہمارا بالکل ختم ہو جاتا ہے. مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں, انہوں نے 10 نکاتی جو ایجنڈا دیا ہے, 45 دن کا نوٹس دیا ہے. سر دیکھ رہے ہیں کچھ تبدیلی 45 دن میں؟ کچھ نہیں, اس لیے کہ مسلم لیگ نے جو ایجنڈا دیا ہے وہ مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ جی جتنے بھی لوگ غلط قسم کے جو لوگ ہیں سیاست جو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فارغ کیا جائے. تو کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہی جن لوگوں کو وہ غلط کہتے ہیں, جن لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے, وہی اس کمیٹی میں شامل ہیں جو ان کے ساتھ آج بات کر رہی ہے؟ تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہتے ہیں کہ ان غلط لوگوں کو فارغ کیا جائے اور انہی کے ساتھ آپ بات بھی کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. بات صرف اتنی ہے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ کس طریقے سے مسائل حل ہوں گے. آپ حکم نہ دیں کہ کر دیا جائے. نہیں مگر مسلم لیگ نون کو یہ حل نہیں بتا رہی, آپ کو نہیں لگتا؟ یہ حل تو نہیں ہے, انہوں نے حل تو کوئی نہیں بتایا. انہوں نے تو حکم دیا ہے کہ یہ ختم کیا جائے, یہ کام کر دیا جائے, لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر دیا جائے, گیس فراہم کر دی جائے, بجلی فراہم کر دی جائے, مہنگائی ختم کر دی جائے. پر کیسے کر دی جائے؟ مسلم لیگ ملک میں بجلی نہیں ہے تو بجلی ختم کیسے کر دی جائے؟ ملک میں گیس نہیں ہے, کیسے ختم ہے, کیسے اور فراہم کر دی جائے؟ کس طرح سے فراہم ہوگی؟ یہ سیاسی پارٹیاں اگر آپس میں مل کر کسی ایشو پر بیٹھ جائیں تو کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ جب تک سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان میں تطہیر نہیں ہوگی, یہ جو لیڈر چمٹے ہوئے ہیں موروثی, ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جائے گا, جب تک سیاسی پارٹیوں کے اندر سیاسی نظام ایوالو نہیں ہوگا, اس وقت تک ملک کے معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکیں گے. سر سیاسی پارٹیوں میں موروثی قیادت مجھے سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں, قائد نواز شریف, ان کے پیچھے پوری عوام جو ہے وہ ان کے پیچھے ہے. جی لوگوں, یہ عوام نہیں ہے, یہ تو ہجوم ہے. عوام اس وقت ہوتے ہیں, سیاسی پارٹی اس وقت بنتی ہے جب وہ منظم ہو, اس کا کوئی صدر ہو منتخب ہو, اس کا کوئی سیکرٹری ہو منتخب ہو, اس کے جو رکن ہیں ان کی تصویر, ان کی فہرست کہیں لگی ہوئی ہو. لوگوں کو کچھ معلوم ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے کیسر امام صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, پروگرام یورپ کی آواز کا پروگرام وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کیسر امام صاحب کی بات مجھ سے یا کالر جو آئے ان کی بات سے اتفاق کرنا نہ کرنا آپ کا بھرپور حق ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.